صل على سيدنا محمد النبي الأمي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام تر دیکھنے والوں کو ویری گڈ مارننگ۔ اور رجب کا مہینہ ہے جو کہ اب ہم سے رخصت لینے کو ہے، اور اللہ پاک نے رجب کے مہینے کے آخری ایام میں وہ پاک رات رکھی ہے، اور اس رات میں معجزات ایسے ہیں کہ اس کے وسیلے سے ہم اگر مانگنا چاہیں تو اللہ پاک سے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تمام تو خوشیاں مانگ سکتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ خدا پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس میں دیکھا جائے تو یکم رجب کو امام محمد باقر کی ولادت، اس میں 5 رجب کو اگر ہم بات کریں تو امام علی تقی کی ولادت، 13 رجب کو امام المتقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت، اور اس کے بعد اگر ہم 20 رجب کی اگر بات کریں تو جناب سکینہ بنت حسین کی ولادت۔ تو یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو انہی کے وسیلے سے آئیں آج کے شو میں اپنے لیے، ہم تمام تر لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے خوشیاں مانگتے ہیں، نیک بخت مانگتے ہیں، نیک نصیب مانگتے ہیں۔ اور آج بات کریں گے ہم شب معراج کے حوالے سے، جس کی آج شب بھی ہے۔ تو جب آپ لوگ مصلی پہ بیٹھیں عبادات کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے دن کی فضیلتوں کے حوالے سے، آج کی شب کی فضیلتوں کے حوالے سے کیا کچھ کیا جانا چاہیے، کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ پروردگار کی نگاہ میں بہت زیادہ خاص بنا دیں گے، نہ صرف پروردگار بلکہ ان کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کی نظر میں ہمارا مرتبہ اور بلند ہوگا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، شب معراج کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور آج بہت دل سے خوشی ہے کیونکہ ہمارے جو علماء کی محفل ہر فرائیڈے کو سجتی تو ایسا لگتا تھا کہ آج ہمارے پرانے وہ سارے وہ گھر والے، کیونکہ انہی سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے شو کی وہ زینت بڑی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء دین موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہے مفتی نوید عباسی، میرے ساتھ موجود ہے علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، میرے ساتھ موجود ہے حافظہ رابعہ فاطمہ، میرے ساتھ موجود ریلیجس اسکالر ہماری بہن عائشہ بلال، اور میرے ساتھ موجود ہماری بہت ہی پیاری نعت خواہ بہن مریم بختاور۔ میں آپ تمام تو لوگوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج کا اب تو خیر رجب بالکل رخصت کو ہے، لیکن اللہ پاک نے رجب کے آخری ایام میں ہمیں بہت پیاری رات دے دی، شب معراج۔ میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو شب معراج کی فضیلت اور جو واقعہ جو معجزہ رونما ہوتا ہے اس حوالے سے بتائیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سختیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا، اور مخالفتیں، اذیتیں اور سختیاں جو نبی علیہ السلام پر کی گئی وہ انتہا کو پہنچ گئی۔ کربلا سے پہلے کربلا بپا ہوئی شیب ابی طالب میں، اور وہاں 3 سال، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا سوشلی بائیکاٹ کیا گیا۔ درختوں کے پتے اور درختوں کی کھال پانی میں ابال کر یہ بچوں کو پلائی اور کھلائی گئی زندگی کو رواں رکھنے کے لیے۔ تو اسی حال میں 2 شخصیات جن کا انتقال ہوتا ہے باہر نکلنے کے فوراً بعد، ان میں ایک جناب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب سیدنا حضرت ابو طالب ہیں۔ ان دونوں کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام کو ایک غم لگا، اور وہ غم ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یہ عام الحزن ہے، غم کا سال قرار دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر کوئی پریشانی، کوئی غم ہوتا ہے تو ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا وہ ہمیں کہیں باہر لے کے جاتا ہے، تھوڑی آؤٹنگ کرواتا ہے کہ یار بھول جاؤ اس بات کو، چھوڑو۔ تو اب اللہ کے نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، تو دلجوئی کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو کہو کہ تم سے تمہارا رب ملنا چاہتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ آپ میوے استراحت تھے، نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے پیغام رب دیا، آپ نے بستر کو چھوڑا اور پھر مسجد حرام میں آ گئے، یعنی کعبۃ اللہ میں، اور وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے، اس کا بڑا واضح 2 ٹوک اعلان قرآن نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا جو سفر ہے اس کا واضح طور پر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں خفی طور پر تو موجود ہے، لیکن واضح الفاظ میں آگے کے سفر کا تذکرہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ جس سفر کے منکر تھے
تو منکروں کے سامنے اتنی بات کی جاتی ہے کہ جتنے سفر کا ان کا ذہن قبول کر سکتا ہے، جتنی ان کو سمجھ آ سکے. جی وہ چونکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی نشانیاں دیکھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب اگلے دن اعلان کیا تو انہوں نے اعتراضات کیے بہت سارے. تو خیر یہ سفر جو ہے قرآن کہتا ہے سبحان الذی، یہ سفر کس نے کروایا؟ اللہ نے. وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتا ہے تو بھائی اعتراض نہیں کرو، کیونکہ یہ اعتراض براہ راست رب پر ہے. رب کہتا ہے پاک رب نے سیر کرائی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لیلن، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور وہ مسجد اقصیٰ کون ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ ارد گرد کس کے برکتیں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی ہیں، مسجد حرام کے ارد گرد بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاں پیغمبر ہیں اس مقام کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں. تو اللہ وہ برکتیں دنیا والوں کو بھی دینا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے. اور مسجد حرام میں نبی علیہ السلام، مسجد اقصیٰ میں نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت اور مقتدا بن کر بتایا کہ میں وہ جو عہد میثاق ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو اس کا آج عملی مظاہرہ تھا کہ سب نبی پیچھے. اور اس موقع پر ایک بڑی لطیف بات میرے ذہن میں آئی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا انا امام المرسلین لا فخرا، میں نبیوں کا امام ہوں، فخر نہیں کرتا. تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم پیچھے، عیسیٰ پیچھے، موسیٰ پیچھے، ابراہیم پیچھے، نوح، دانیال ہو، یحییٰ ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، یونس، سارے پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو غیب سے ایک جواب آتا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں نبیوں کا امام بن گیا، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ انہیں بطور امام مل گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جواب بھی. اور یہ تو جو معراج تھی، یہ بہت سے لوگ ابھی بھی شاید روحانی بھی پھنسے ہوئے، تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اللہ پاک نے اتنا قریب بلا لیا کہ وہ جہاں پر فرشتوں کی بھی، جناب جبرائیل کی بھی جہاں پہ حد ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے اس سے بھی قریب بلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آیہ معراج کو جیسے تلاوت کیا مفتی صاحب نے، تو اس آیت میں خود وضاحت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو لفظ عبد جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو اس کا اطلاق روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ پیغمبر فقط روح کی کیفیت میں گئے تو وہ فضائل میں اور فضیلت میں کمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مطہر کے ساتھ اور اپنی روح پاک کے ساتھ آپ نے عالم بالا کا سفر کیا، اور ان حدوں کو پہنچے، لامکاں کے مکی بنے کہ جہاں پر نہ آپ سے پہلے کوئی پہنچا نہ آپ کے بعد کوئی پہنچے گا. اور سدرۃ المنتہا اسی لیے کہا گیا اس مقام کو، وہ حضور کے لیے انتہا نہیں ہے، وہ جبریل علیہ السلام کی انتہا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ لو دنوت انملتن لاحترقت، اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. حضرت جبریل آسمان کی مکین ہے، نوری ہے، سید الملائکہ ہے، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام سے، حضور کریم سے آگے بڑھنے کو منع کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد اس امت میں کوئی نہیں ہے جو خود کو پیغمبر سے تشبیہ دے سکتا ہے. پیغمبر بے مثال ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، ان کا نہ کوئی بدیل ہے، نہ کوئی عدیل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثیل ہے. تو معراج جو ہے وہ بہت بڑا ایک پیغام ہے. اور پھر جیسے نماز کا تذکرہ ہوا تو دیکھیے اس معراج کی یاد روزانہ ہمارے پاس نماز کی صورت میں. جب پیغمبر اکرم نماز کی صورت میں گئے، بھی 25 رجب امام موسیٰ کاظم اسلام کی تاریخ گزری ہے، امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے نماز میں تکبیرۃ الاحرام کیوں ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کیوں ہے، رکوع میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کیوں ہے، 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو یہ وہی بتا سکتے ہیں جو شریعت کی وراثت اپنے پاس رکھتے ہیں. فرمایا جب ہمارے نانا معراج پہ تشریف لے گئے اور جب جلال الہی کا مشاہدہ کیا تو فوراً کہا اللہ اکبر، وہیں سے تکبیرۃ الاحرام فرض ہوئی نماز کے اندر. فرمایا پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. جب اس کے مزید جلال کا مشاہدہ کیا تو رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب اس کے جلال کو مزید دیکھا تو سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو پیغمبر تو تشریف لے آئے معراج سے اور آگے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، اب جو نماز کو میرے طریقے سے ادا کرے گا تو گویا اس کو معراج ہی کا ثواب اور معراج کا اجر مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی معراج آپ کے خصائص میں سے ہے. اس کو خصائص میں علماء
نے لکھا ہے اس کے انکار کو اسلام سے خروج تصور کیا ہے بعض علماء نے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو مجمع علیہ ہے، اس پہ تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ تو آج کا دن بڑا بابرکت ہے، نوافل رکھیے، نوافل انجام دیجئے، صدقات دیجئے، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنا ذکر کر سکتے کیجئے، کثرت سے پیغمبر اکرم پر ان کے اہل بیت درود پڑھیے تاکہ اس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی رابعہ، آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے کیا ہمیں اپنی تیاری کیسے کرنی ہے آج کے دن کو، آج کی شب کو لے کے اپنی کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو 27ویں رجب کی شب ہے اور اس کا دن اتنا ہی اہم ہے۔ ایک مرتبہ امام جواد سے کسی نے سوال کیا، مولا مجھے نا موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں وقت نزع سے بہت ڈرتا ہوں۔ حقیقتاً ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ نزع کی تکلیف سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھی نجات حاصل کر لو، اور اللہ پر واجب یعنی اللہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ وقت موت تمہیں تکلیف نہ ہو، تو سنو، جب رجب کی 27ویں شب آئے تو اس روز 2 رکعت نماز انجام دو، اور 27 کے روز روزہ ضرور اس کو ترک نہ کیا جائے۔ فرمایا جس شخص نے اس روز روزہ رکھا اللہ خود پر واجب کر دیتا ہے کہ وقت نزع اسے ہر تکلیف سے دور کر دے۔ پھر فرمایا اچھا مولا اگر میں عزت اور تیرے دربار میں شہرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص مجھے جانے اور ہر شخص کے دل میں میری محبت ہو، فرمایا فقط زمین والوں کے دل میں نہیں بلکہ اگر چاہتا ہے عرش والوں کے دل میں تیری محبت ہو، فرمایا کہ رجب کی آخری ساعتوں میں اور خصوصاً 27ویں شب کے روز درود پر آل محمد کیا کر۔ کیوں؟ جب تم آل محمد پر درود بھیجتے ہو تمہیں لگتا ہے ان پر صلوات بھیج رہے ہو، حقیقتاً اللہ تمہارے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں ایک بڑی مختصر سی بات آپ تک پہنچانا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب انسان کو اللہ نشانی دکھانا چاہتا ہے نا تو ہماری حیثیت، ہماری اوقات اتنی ہے کہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے دن میں نشانی ہے، تمہارے لیے رات میں نشانی ہے، دن کے تبدیل ہونے میں نشانی ہے، سورج میں نشانی ہے، چاند میں نشانی ہے۔ لیکن جب اللہ کسی بڑے حیثیت والے، مرتبے والے، شان والے، مقام والے کو نشانی دکھانا چاہتا ہے نا تو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وہ موسیٰ ہیں جنہیں اپنے کلیم اللہ ہونے پر فخر ہے، اس کے باوجود بھی جب اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں نا تو 70 قدم چلنا بھی پڑتا ہے، پہاڑی چڑھنا بھی پڑتا ہے، اپنی قوم سے دور جانا پڑتا ہے، تب بھی جا کر اللہ روبرو کلام نہیں کرتا بلکہ ایک درخت میں کلام پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی موسیٰ جو خود پر ناز کریں کلیم اللہ ہونے پر، وہ حضرت اتنی محنت اور مشقت سے جائیں اور اس کے بعد بھی جا کر کہتے ہیں فَقْلَا نَعْلِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ اللہ سے بات چیت کرنے آ رہے ہیں، اپنی نالین کو اتار دیجئے۔ اور میں قربان جاؤں حبیب اللہ کی شان پر، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو جبرائیل کو روایات کہتی ہیں متنبع کیا، یہ مت کہنا کہ اللہ نے بلایا ہے بلکہ کہنا اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ آپ کو ایسی ایسی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی عبد کو نہ دکھائی گئی ہوگی۔ اور جب رسول اللہ کو بلایا تو پروٹوکول کیا تھا کہ لجام فرس کو خدا کی قسم جبرائیل نے تھاما، لگام کو کسی ایک فرشتے نے تھاما، اور قدموں کو کسی نے چوما، نالین کسی نے پہنائی، اور پھر براق پر، یعنی برق سے نکلا یہ لفظ براق، یعنی اس قدر نورانی تھے۔ اگر جو یہ نہیں مانتا نا کہ خاکی بشر آسمان پہ کیسے جائے گا، ہم تبھی تو کہتے ہیں وہ اس قدر نورانی تھے کہ نور کی سواری پر بیٹھے، اور پروٹوکول کا عالم یہ تھا کہ 70,000 ملائکہ کی جماعت موجود تھی، انبیاء آسمان پر دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھتے رہے کہ مقام در مقام طے کرتے کرتے کانا کعبہ قوسین یا ادنا ثم دنا فتدلی، کہ رسول اللہ سے اس قدر قریب ہو گئے۔ دیکھیے وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آڈیو بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، یہاں پر ویژول نہیں ہے بلکہ یہاں پر ان پرسن ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں فکانا کعبہ قوسین یا ادنا، اس قدر قریب کہ جو اللہ ذات جسم سے آری ہے جب وہ اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں اتنا قریب تھا کہ 2 کمانوں سے اور اس سے بھی کم ترین فاصلہ رہ گیا تھا۔ یعنی حقیقتاً یہ وہ معجزات کے کمالات میں سے ایک ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں پر کلمہ پڑا، پتھروں نے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فلان معجزہ دکھایا اور ہمیں تاریخ نہیں ملتی۔ ہمارے اہل تشیع کے یہاں رسول اللہ کو ایک معراج نہیں ہوئی بلکہ 120 سے زیادہ معراج ہیں، بلکہ میں کہا کرتی ہوں بار بار جب خدا کو اپنے بندے کی یاد آتی ہے خدا انہیں بلا لیا کرتا ہے۔ تو حقیقتاً معراج رسول اللہ کے وہ کمال اور انتہائی کمال پر پہنچنے والے معجزات میں سے ایک ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ شاید
मैं वो हूँ कि जिस नबी की ज़रूरत होती है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क्या खूबसूरत वसल्लम। बात। और अल्लाह पाक ने कहा छुपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने ए मोहम्मद तेरे नूर को खल किया। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस आका की मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह पाक ने ये दो जहान जो है वो खल किए, जब उनको रूबरू आया होगा तो वो तो फिर वाकई वो जो मंजर है, क्योंकि जो नालैन मुबारक के साथ एक जगह जहाँ पर ख़त्म हो जाती है लिमिट हज़रत जिब्राइल की भी, तो वहाँ पे रसूल पाक ने अपने नालैन के साथ मेरे पास है, तो वो क्या खूबसूरत मंजर होगा। और वही बात कि कितना ज़रूरी है कि हम आज भी, क्योंकि कहते हैं ना एक हमें अपना सिस्टम रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, तो वो जो मोहब्बत अक़ीदत मवद्दत को रिफ़्रेश करने का जो वक्त आ जाता है इस रात में स्पेशली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। बेशक एक पल में हज़ार आलम है, आना जाना मेरे हुजूर का है। और जिन पे उतरी है आया ततहीर, जिन पे उतरी है आया ततहीर, वो घराना मेरे हुजूर का है। क्या कहने। ये जो महराज कराई गई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसका थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। वो खातून जो चलें रसूल के लिए खाना लेकर, उन पर जिब्रील और अल्लाह का सलाम आता है। क्या कहने। तो वो जो खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पर्दा कर गई है ना, अब उसके इनाम पर अल्लाह ने महराज कराई है रसूल को, अपना दीदार कराया है रसूल को। ये जो आमुल हुज़्न है ना, इसका तमाम सहरा किसको जाता है? जनाब खदीजा को जाता है, जो रसूल के लिए तसल्ली। और रसूल कहते हैं कि जिस वक्त सब ने मेरा साथ छोड़ा, खदीजा मेरे साथ थी। जब मेरी कोई मददगार ना था, खदीजा ने मेरी मदद की। जब कोई लफ्ज़ों का मरहम रखने वाला ना था, तो खदीजा थी जो मरहम रखा करती थी। ये दरअसल वो इनाम है कि रसूल, जब तुम्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है ना, तो हम अपने पास तुम्हें बुला लेंगे, हम अपने करीब कर लेंगे तुम्हें और इतना नवाजेंगे। ये जो क़ाबा क़ौसैन है ना, ये कोई आम चीज़ नहीं है। क़ाबा क़ौसैन क्या है? अरब में होता ये था कि दो कमान जो होते थे ना, दो कमानों को मिलाया जाए और उसमें एक तीर रखा जाए। दो कमान दो सरदारों ने मिलाई और एक तीर रखा गया और इस तीर को चलाया जाएगा। जब इस तीर को चलाया जाएगा ना, तो इससे ये इस बात की गवाही होती थी कि जो मदीहा का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो मदीहा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो अल्लाह ने कहा कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने अपना इतना कुर्ब अता किया है, इतना कुर्ब अता कर दिया है कि जो आपका दुश्मन वो हमारा दुश्मन। जिसने आपकी इताअत की उसने खुदा की इताअत की, जिसने आपसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने आपकी आल से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो ये दरअसल जो इनायत की है ना शब महराज, वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वजह से हमें ये समझ लीजिए कि ये बड़ी रातें हमें नसीब हुई, उन मुक़द्दस नुफूस क़ुदसिया की वजह से। अब हम बात करते हैं उस मकाम की कि जहाँ नबी ने ये सोचा ही है कि नालैन को उतारेंगे। और कहा जाता है कि मोहम्मद रुक जाइए, अपने नालैन को ऐसे ही लेकर आ जाएं। और जनाब मूसा को कहा गया था तूर पर कि आप ठहर जाइए, नालैन को उतार कर आइएगा। तो वो कहते हैं ना कि या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। रोज़े महशर सारे जितने भी उम्मती होंगे ना, वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमेंगे। मैं चाहती हूँ या रसूलल्लाह, मैं रोज़े महशर आपके जो नालैन है ना उसको चूमूं। और रसूल जब आगे तशरीफ़ लेके जाते हैं तो आप देखें कि जनाब जिब्रील से उन्होंने कहा था कि यहाँ दोस्त और दोस्त का साथ छोड़ के जा रहे हो, आगे साथ नहीं चलोगे। तो उन्होंने कहा इससे आगे गया तो पर भी जल जाएंगे। और जब कुर्ब इतना अता कर दिया, इतना कुर्ब अता किया, जहाँ पर ये मकाम आया कि नबी ने कहा अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका। अब अल्लाह का पैगाम आ रहा है, गुफ्तगू चल रही है, अल्लाह कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ने बहुत नबी को करीब कर लिया। ये पता है कब मिलता है इंसान ज़िंदगी में? ये हम सब के लिए नसीहत है। जब आपके साथ आपका साथ देने वाला कोई ना हो, आप मुश्किल में हो,
تکلیف میں ہوں, دشواریوں میں ہوں, شب ابی طالب جیسی گھاٹیوں میں رہیں, پتے کھا کر گزارا کرنا پڑے, پانی بھی نہ ہو, لوگ نہ ہو ساتھ دینے کے لیے, مشکل میں ہو, اس وقت اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ معراج دے دیتے ہیں. اور پھر معراج بھی اگر ہم دیکھیں نا, جناب موسیٰ, ہم کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے نا کہ یہ حضرت موسیٰ ہی انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ نبی جائیں, نماز اتنی نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ لوگ, آپ کی امتیوں پر بھاری ہوگی. تو یہاں پر تو جناب یوسف بھی ہیں, حضرت یوشع بھی ہیں, اسحاق بھی ہیں, اسماعیل بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, سب ہے نا, یہ کیوں انسسٹ نہیں کر رہے ہیں, جناب موسیٰ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خدا کا دیدار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے نا, تو حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے, اس نور کو دیکھتے تھے, اور انسسٹ کرتے تھے آپ پلیز دوبارہ جائیں, یہ نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب وہ پھر جاتے تھے, اس نور کو بھر کے لے کر آتے تھے اپنی آنکھوں میں, تو پھر وہ اس آنکھوں کو دیکھتے تھے اور عرض کرتے تھے آپ پھر جائیے, پھر اللہ سے کہیے کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. تو اس وقت 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنے کی چیز ہے. ایک تو آپ مشکل حالات میں ہیں نا, تو اللہ آپ کو عروج ضرور بخشیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ رہیں, اللہ سے تعلق آپ کا استوار ہو, رسول سے آپ کا تعلق جڑا ہو, اہل بیت سے آپ کا تعلق جڑا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ چھوڑنی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو معراج کا تحفہ ہے. یہ معراج ہے دراصل. اگر خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, یا ایسے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور بھئی آج کا دن, آج کی شب ہی ایسی کمال ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ جو میں نے شو کے آغاز میں بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ جب مصلی بچھائیں, عبادت کریں, ہمیں دعا میں یاد رکھیں. میں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تمہاری بہن ان سے نعت بھی سنیں گے, کہیں مزہ آئے گا. صلی علی سیدنا محمد النبی الامی. مکان سے طلب ہوئی, سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, صلوا علیہ وآلہ. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور یہی ابتدا یہی انتہا کہ فروغ جلوائے حق نما. یہی ابتدا یہی انتہا کہ فروغ جلوائے حق نما. کہ جہان سارا چمک اٹھا, بلغ العلا بکمالہ. اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی. کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی, صلو علیہ وآلہ. اے مظہر نور خدا, بلغ العلا بکمالہ. مولا علی مشکل کشا, کشف الدجی بجمالہ. حسنین جان فاطمہ,
हासुना जमीओ खसालिही सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। और ये जो रजब का महीना है ये तो फजीलतों से भरपूर है। तो ज़रा मैं चाहती हूँ कि शब मेराज से पहले अल्लाह पाक ने हमें शब मेराज तक पहुँचने के लिए क्या क्या मौजज़े दिखाए हैं, कौन कौन से अहम इवेंट हुए हैं, क्योंकि अब तो खैर रुखसत में है ये रजब और आगे पे शाबान आ जाएगा, वो भी खूबसूरत महीना है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के हवाले से दुआ भी इरशाद फरमाई कि अल्लाह इस महीने में हमें बरकत अता फरमा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, और फिर रजब का महीना हो या कोई भी महीना हो, महीने तो सारे अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में एक बात इरशाद फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अल्लाह के दिनों का तज़किरा करो, अल्लाह के अय्याम को याद करो। परवरदिगार अय्याम तो सारे तेरे हैं, बेशक। तो ये कौन से दिन हैं? तो इस पर मुफस्सिरीन खुद जनाब सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से लेकर हमारे साहिब रूहुल मानी तक, और उनसे लेकर हमारे उर्दू के जो मुफस्सिरीन हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी काम किया इल्मी, उन सब ने ये लिखा है कि वो मखसूस अय्याम जिन में अल्लाह ने इनामात अता किए हैं, उनकी बरकतें उम्मत को मुयस्सर आती रहती हैं, और उसका सबूत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मौजूद है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह कहता है हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल किया है। तो ये जो लैलतुल क़द्र है, ये तो कुरान के नुज़ूल की रात है, वो तो नुज़ूल हो चुका, लेकिन उस नुज़ूल की बरकतें हैं। तो जिस रात में कुरान नाजिल हो तो कुरान की बरकत होगी, जिस रात में मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाएं, क्या जो साहिब कुरान है उनकी बरकत नहीं होगी? और फिर जिस रात में हुजूर तशरीफ़ ले जाएं, तशरीफ़ ले जाना कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल यह है कि हुजूर वापस तशरीफ़ लाए, ये कमाल दर कमाल है। तो क्या इस रात की बरकतें नहीं होंगी? बरकतें हैं। हम उन लोगों को ये अर्ज़ करना चाहते हैं, हम किसी से इख्तिलाफ़ नहीं रखते, मोहब्बत का पैगाम है कि आप अगर समझते हैं कि जी इस रात में ख़ास तौर पर नहीं करना चाहिए, तो आप आम तौर पर नफल पढ़ लीजिए, किसी भी रात में पढ़ सकते हैं। आप ख़ास तौर पर रोज़ा न रखिए, आम अंदाज में रख लीजिए, लेकिन किसी को मना मत कीजिए, क्योंकि ये बरकतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मौजज़ा मेराज है ना, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। ज़रा एक लतीफ़ बात करने लगा हूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने कहा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ए परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। लेकिन इसरार बढ़ा तो कहा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का व हर्रा मूसा साइका, कि तजल्ली जो अल्लाह ने अपने नूर की मूसा पर नहीं, जिस पहाड़ पर मूसा खड़े हैं उस पर नहीं, सामने डाली और कहा इसको देखो। तो जब उस तजल्ली को पैगंबर हजरत मूसा ने देखा तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बतों में खो गए। हम ये नहीं कहेंगे कि नबी बेहोश हो गए, हम ये कहेंगे कि वो अल्लाह की मोहब्बतों में खो गए, गुम हो गए। तो बहरहाल अल्लाह के नबियों का जब भी बुजुर्गों का तस्करा किया जाए तो एहतराम से। तो अब इधर आप देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक और लतीफ़ बात है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह फरमा रहा है कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो वो तजल्लियाते इलाहिया से रेजा रेजा हो जाता। मतलब ये कि नुज़ूल कुरान, कलाम खुदा की बात नहीं हो रही, जब कुरान नाजिल हो रहा है तो वो कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। अगर वो पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यहाँ लतीफ़ बात ये है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी फिक्र है कि वो जो तजल्ली है, उस तजल्ली का जो वज़न है या उस तजल्ली का जो दर्जा है, शायद वो दर्जा वही है जो नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब पर नाजिल होने वाले कुरान का है। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या हो गए, वो अल्लाह की मोहब्बतों में गुम हो गए, और पैगंबर ने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। ये तो यहाँ पे ये मामला है।
اور جو اس سے آگے کی رفتیں، معراج ایک معجزہ نہیں، یہ معجزات کا مجموعہ ہے، اور یہ رجب کے آخر میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے ذکر کیا ہم رجب میں بزرگان دین کے ایام مناتے ہیں، ہم رجب میں جو ہے نا وہ حضرت مولا علی کی ولادت کو جو ہے نا وہ مناتے ہیں، دیگر ایام خاص طور پر جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہیں منصب امامت کبریٰ پر فائز کیا جاتا ہے تو اس وقت غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے ہم اس کی یاد میں بھی نیاز کرتے ہیں۔ تو جب حضرت امام جعفر صادق کو انعام ملے تو نیاز کریں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام ملے تو ہم نیاز نہ کریں، ہم اس موقع پر برکتیں نہ حاصل کریں، برکتیں ہمیں سمیٹنی چاہیے۔ اور میں چلتے چلتے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ معراج یہ نبی علیہ السلام کے اعتبار سے سب سے بڑی رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ نے حضور کو اپنا بے حجاب معاملہ دکھایا، اپنا بے حجاب دیدار کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے واپس پلٹ کیا ہے۔ دیکھیے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر ایک دو انبیاء کے متعلق اور بھی آتا ہے حضرت ادریس کے حوالے سے، وہ واپس نہیں پلٹے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا گئے آنے واحد میں، اور یہ جانے آنے کا تصور یہ جو ہم بیان کرتے ہیں کتنی دیر گزر گئی، آپ کے 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، سما نے یہ جو ہے نا وہ کیا، میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ہم سارا سال بھی پروگرام کریں تو خراج عقیدت صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ معاملہ کتنی دیر میں ہوا؟ کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور جس پانی سے وضو کیا وہ بہ رہا ہے۔ حضور فرماتے میں گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ صبح دم جب ابو جہل نے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ایسا ہو تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا تمہارے دوست یہ بات کرتے ہیں۔ تو کہا اگر میرے صاحب نے یہ بات کی ہے، محمد الرسول اللہ نے یہ بات کی ہے، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ان سے پوچھے بغیر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے لیے صدیق کے الفاظ استعمال کیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اور یہ جو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے اس کو ذرا ہم دیکھیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج کو پیش نظر رکھیں، اور واقعہ معراج کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے آج اس پرفتن دور میں، اب دیکھیے مسلمانوں پر کتنا کڑا وقت ہے، کتنا مشکل وقت ہے، اور ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری نوجوان نسل بیراروی کا شکار ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہم حل کرنے کے لیے ان ایام کی طرف جائیں، ان محبتوں کو ہم بانٹیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی نے جو شب معراج دیکھا، کیسے کیسے مناظر دیکھے، کس طرح سے بے حیائی کرنے والوں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، 2 نمبری کرنے والوں کو دیکھا، ملاوٹ کرنے والوں کو دیکھا۔ اگر ہم پاکستان کو، عالم اسلام کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ واقعہ معراج کو پڑھیں۔ نبی علیہ السلام جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بتایا جا رہا ہے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے، ان کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ان کے سر بڑھ گئے ہیں، یہ کیا، یہ برائی کرتے تھے، یہ برائی کرتے تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ سود خور تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے۔ تو اگر ہم یہ واقعات صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے بہت سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کہتے ہیں نا گناہوں میں بھی کوئی جدت آ گئی ہے، تو وہ ایگزیکٹلی کچھ ایسے معاملات ہیں۔ اچھا، اس میں خیبر کا بھی، کیونکہ اگر ہم رجب کے مہینے کے حوالے سے بات کریں تو جو خیبر کا واقعہ ہے وہ بھی رجب میں ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماہ رجب المرجب کو پروردگار نے بہت ساری مناسبتوں سے نوازا ہے، اور ماہ رجب کے لیے 2 نام جو ہے وہ روایات میں آئے، اس کو رجب الاسب بھی کہا ہے اور رجب الاسم بھی کہا ہے۔ اسب جو ہے وہ کسی چیز کو مطلق انڈیل دینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ جس میں سراسر رحمت الہی کو بندوں کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو رجب الاسم بھی کہا گیا، یعنی خاموش ترین مہینہ۔ یہ وہ مہینہ تھا کہ اس مہینے میں جنگ و جدال، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ گھوڑوں کی بھاگ دوڑ جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے وہ نہیں سنی جاتی تھی۔ اس مہینے کا ایک تقدس تھا، تعظیم تھا، چونکہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ البتہ رجب کے خود وجہ تسمیہ کو اگر آپ دیکھیں تو جب امام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ان رجب نہر من انہار الجنہ، رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اشد من الثلج وابید من اللبن واحلی من العسل والین من الماء۔ فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، پانی سے زیادہ نرم ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس قدر نورانی یہ نہر ہے۔ فرمایا کہ من صام یومن فی ھذا الشہر
سقاہ اللہ من ذالک النہر. جو اس مہینے میں ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا, اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ اس نہر سے ضرور سیراب کرے گا. تو اس مہینے میں بہت ساری مناسبتیں. آپ نے خیبر کا تذکرہ کیا, یاد رکھیے جنگ خیبر وہ جنگ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ جنگ خیبر کو کیا حیثیت اور امتیاز حاصل ہے, امام نے ارشاد فرمایا جنگ خیبر واحد وہ جنگ ہے جب پورا عرب پیغمبر کے مخالف ہو گیا تھا اور سارے یہودی مل کر پیغمبر کے خلاف نکل آئے تھے. اس لیے پیغمبر اکرم پر خیبر سے زیادہ سخت دن کوئی اور نہیں تھا. تمام جنگیں نہیں پیغمبر کی, لیکن جنگ خیبر سخت ترین دن تھا, اور اس میں بھی پروردگار عالم نے فتح جو ہے وہ اسلام کو عطا کی اور مولا کائنات کے ہاتھوں پر یہ فتح ہوتا ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں ماہ رجب بہت ساری برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے. ابھی بھی دن ہمارے پاس باقی ہیں. اگر ایک روزہ بھی نفلی آپ رکھ لیتے ہیں, بشرطے کہ آپ کا پچھلا کوئی روزہ رمضان کا قضا نہ ہو یا کوئی نظر یا منت کا واجب روزہ ہے, تو پہلے اس کو رکھ لیں اور اسی کے ساتھ پھر ایک نفل روزہ رکھیں, تو انشاءاللہ پروردگار اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اس مہینے کی برکتیں میں نصیب. یعنی کہ جو کل کا دن ہمارے پاس ہے تو کل کا روزہ جو آپ ضرور جو ہے برکت سے ملیں. میں چاہوں گی کہ بسم اللہ بریک پہ جانے سے پہلے کلام ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر, اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پڑھو سيدنا محمد النبي الأمي. دود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پڑھو درود کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن
شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے، اب سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اب سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ہمارے بھائی اسد ایوب معروف نعت خوان، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں شب معراج کی فضیلت کے حوالے سے، گو کہ جو پورا مہینہ رجب کا گزرا ہے اور اپنے رخصت لینے کو ہے، تو اب دل میں میرے کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہ آئی وش کہ ایک ایسا شو بالکل رجب سے پہلے بھی کر لیا جاتا، اور خیر ابھی مجھے لگتا ہے ہم ابھی بھی اتنے لیٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس یہ آخری 3 ایام تو رجب کی بھی ہے، اور اس کے بعد شعبان جو شروع ہونے والا ہے، شعبان بھی اللہ پاک کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں سے بھرپور ہے، اور آف کورس یہ تمام تر مہینے پھر ہمیں تیار کر رہے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ تو آج کے دن کی اگر میں اسپیسیفکلی عبادات کے حوالے سے بات کروں، وظائف کے حوالے سے بات کروں، تو وہ آپ حافظہ صاحبہ آپ اس میں کیا سجیسٹ کریں گی کہ کیا چیز کتنی کثرت سے کی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کی شب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کے بارے میں کیوں نہ اس سے پوچھ لیا جائے جو رسول کے اس قدر قریب ہے کہ جب سویا تو بستر پہ نہیں سویا، سینہ ہی رسول پر سویا، جب نوالا کھایا تو فاطمہ بنت اسد سے نہیں کھایا، رسول اللہ کے ہاتھوں سے کھایا، جب پیا تو پانی نہیں پیا، لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیا۔ آپ جانتے ہیں جب یہ معراج کا واقعہ ہو گیا تو امیر المومنین کے پاس جناب سلمان آئے کچھ وقت بعد اور پوچھا کہ سب معراج کے واقعات بتاتے ہیں، یا علی آپ تو رسول اللہ کے سب سے قریب ترین ہیں، زکن زکا کی منزل پر علم ایسے چوسا کرتے ہیں، جذب کیا کرتے ہیں جیسے کوئی پرندہ ایک دوسرے اپنے بچے پرندے کو کھلایا کرتا ہے۔ آپ بتائیں نا کہ معراج کا واقعہ اور معراج کا دورانیہ کیا تھا، ہے نا، اور مستند ترین علی کی زبان سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ سکھائے جو ما ینطق عن الہوا کی منزل پر ہو، اور علی امین ترین شخص ہیں۔ فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، کچھ کیونکہ ہمارے عقائد ہمارے جو فیت ہیں وہ خاص ہمارے مسلک سے متعلق ہیں تو میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تو امیر المومنین کے مطابق فرمایا عشاء رسول اللہ نے مسجد الحرام میں پڑھی، اور پھر بعد نماز عشاء معراج کا سلسلے کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر فجر تک جاری رہا، حتیٰ کہ فجر سے پہلے رسول اللہ زمین پر تشریف لائے اور پھر نماز فجر کو یہاں پر یعنی مسجد الحرام میں ادا کیا۔ اور خدا کی قسم جناب حضرت رسول اللہ کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک شب میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، ایک شب میں مصطفیٰ کو۔ ہم سب بات کریں گے رسول اللہ کی دلجوئی کے لیے، تشقی و تسلی کے لیے رسول اللہ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گی۔ میں کہوں گی ایک شب میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، کیوں؟ کیونکہ اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، ارے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس، اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس۔ تو حقیقتاً
پھر امیر المومنین فرماتے ہیں عالم کیا تھا؟ فرمایا عالم یہ تھا کہ جب وہ برق کا گھوڑا نہیں کہنا چاہیے، سواری کہنی چاہیے، اب آپ محبت رسول دیکھیے گا، فرمایا موقع یہ تھا کہ سواری کھڑی تھی، جبریل تیار ہیں رکاب تھامنے کے لیے، جناب اسرائیل ہر کوئی تیار ہے رسول اللہ کو لے جانے کے لیے، رسول اللہ ایک مرتبہ رکے۔ یعنی نبیوں کو جب جنت میں جانا ہو تو نبی کہتے ہیں نفسی نفسی، لیکن رسول اللہ کو اللہ سے بھی ملنے جانا ہو تو کہتے ہیں امتی، کہ فرماتے ہیں میری امت کا کیا ہوگا، میری قوم کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں تو جا رہا ہوں، اے جبریل میری قوم کا کیا ہوگا، میری امت کو کیا ہوگا؟ فرمایا آج آپ کو معراج اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ 5 وقت آپ کی امت معراج کر سکے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ آج کا جو دن ہے وہ انتہائی اہم ترین دن ہے۔ اہل تشیعوں کے یہاں ہمارے مسلک میں آج کے روز کو شب معراج کے عنوان سے نہیں منایا جاتا بلکہ لیلۃ المبعث کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے جب رسول مبعوث برسالت ہوئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ آج نبی بنے تھے 27ویں شب کو، بلکہ آج سے فرائض کی انجام دہی شروع ہوئی۔ یعنی آپ بڑا کوئی اچھا سا کورس کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم جیسے آپ علماء بیٹھے ہیں نا، اگر آپ لوگ کچھ سیکھیں سمجھیں، لیکن جب تک آپ کو کلام کا موقع نہ دیا جائے نا، انسان بے چین رہتا ہے۔ آج وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ کو ان کے منصب پر باقاعدہ بتا دیا گیا کہ آج آپ کو اپنے منصب کے فرائض انجام دینے ہیں، اور یہ ان 4 راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں ایک لیلۃ القدر ہے، اور اس میں شب نیمہ شعبان بھی نہیں آتی۔ اتنی ضروری ہم ساری توجہ اس کی جانب رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ آج کی کتنی مستند ترین رات ہے۔ یہ ان 4 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ایک رات تو رسول اللہ کی ولادت کی رات ہے، دوسری رات یہ عید مبعث ہے، یعنی آج عید کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس کی خوشی اتنی ہی مسرت آمیز ہے جتنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ تیسری جو، کیونکہ دین کا آغاز ہو رہا ہے، دین کو ترویج کا موقع مل رہا ہے، پھولنے پھلنے کا موقع مل رہا ہے، تیسری شب جو ہے وہ شب قدر ہے، اور چوتھی شب عید غدیر کی شب ہمارے یہاں کہی جاتی ہے۔ تو ایک جملہ بڑا لطف اندوز جملہ جو حقیقتاً آپ سب لطف لیں گے، چاہے 27ویں شب رسول اللہ کی عید مبعث کے عنوان سے منائے یا معراج کے عنوان سے منائے، خدا کی قسم امت کا جو مرکز ہے، نقطہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور میں یہ جملہ نا بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ کا ہم پر یہ احسان نہیں ہے کہ وہ رسول بن کر آئے، رسول اللہ کا یہ احسان نہیں ہے ہم پر، بڑے خاص اور عالمانہ ضمانت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ وہ رسول بن کر آئے۔ وہ ہر شخص کے رسول ہیں، وہ چرند کے بھی رسول، وہ پرند کے بھی رسول، جو جانتا ہے سب کے رسول، جو مانے اس کے بھی رسول، جو نہیں مانے ان کے بھی رسول، وہ رسول بن کر آئی۔ ان کا احسان نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ان کا احسان کیا ہے؟ ان کا احسان یہ کہ انہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا، کتنوں میں سے انہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ اور میں بڑے عالمانہ ضمانت کے ساتھ ایک اور جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کا دن وہ دن ہے جہاں نجف میں جو بیماروں کو لایا جاتا ہے اور وہاں پر باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ کب شفا یاب ہوں گے۔ اور آج کی شب کے طفیل اس کی برکت سے صبح کے وقت کتنے ہی مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو پیرالائز لوگ ہوتے ہیں جو چل نہیں پاتے، نجف میں لکھے گئے ہیں معجزات کہ آج کے روز جن شبوں کو ہم نے اس کا تقابل کیا، کمپیریزن کیا، جن شبوں میں سب سے زیادہ معجزات ہوتے ہیں نا حرم کے قریب، وہ یہ شب ہے، یعنی 27ویں شب کی شب ہے، یعنی کہ اتنی فضیلتوں والی شب ہے، یعنی کہ معجزاتی شب ہے۔ اور میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے بھی پیارے بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی آج کی رات ان کی شفایابی کے لیے آپ بیمار کربلا کے صدقے سے ان کے لیے شفائے کلی مانگے کہ اللہ پاک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ میں اسپیشلی اگر میں وظائف کے والے سے بات کروں، کیونکہ یہ بڑے ضروری ہیں کہ ہم سے اور کیا وظائف کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی اور قربت حاصل کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے۔ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے دن، معراج کی رات، تو اس وقت انہوں نے ایک بہت خوبصورت سا، سمجھ لیجیے کہ ہم آج کے امتی جو سوال کرتے ہیں کہ وظیفہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ جنت کے پودے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ جنت کے پودے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں بھائی، جس کا اگر میں کہیں کہوں کہ یہاں پر میرا پلاٹ ہے، یہاں میں گھر بناؤں گی، تو اگر میرے جنت میں درخت ہیں، جنت میں میرے پودے ہیں، تو میرا گھر بھی تو وہیں بنے گا نا۔ تو آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں اپنی کچھ زمین بک کر لیں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو صدقہ و خیرات کثرت سے نہیں کر سکتے ہیں،
تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذات سے صدقہ و خیرات جائے تو یہ سب سے اچھے کلمات ہیں صدقہ کہنے کے. اس کے علاوہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے اعتبار سے عرش پر جو ہے وہ جلوہ فرما ہو کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی جسے میں رزق دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی مفلس، ہے کوئی بیمار جس کی بیماریوں کو میں دور کروں. تو آج کی رات چونکہ اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، خاص طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈپریشن، انزائٹی، ڈیپ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بہترین رات ہے. آج اللہ سے تعلق کو استوار کرنا. عائشہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کتنا عام ہو گیا بہت ہے، زیادہ. لوگ بہت انگزائٹی میں ہیں، حالات بھی کچھ ایسے ہیں، لیکن واقعی آپ نے جن لوگ مینٹل ہیلتھ سے جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا بہت خاص ضروری طور پر اگر ہم دیکھیں نا تو ڈیپ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی نے کبھی کچھ کہہ دیا، کسی نے تانا دے دیا، کہاں کچھ فیلیئرز والا زندگی ٹھیک ہے. بہت سی گریفس آپ کیسے ٹھیک ہے. انرسٹ. آپ کسی کی بھی انزائٹی کا سبب نہ بنا. اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے نا، یا آج کی رات تہیہ کر لیں. ہم جا کے کہیں پر بھی کوئی چھوٹا سا کسی کی بھی وال پہ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ پاس کر کے آ جاتے ہیں تم نے تو ایسا کیا، یہ نہ کریں. آج کی رات کم سے کم اگر آپ عبادات نہیں کر سکتے ہیں نا تو یہ سوچ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جو جن کے ناخون جو تھے وہ تانبے کے تھے اور جو اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو کسی کی بھی ویڈیو، کسی کا بھی ولاگ دیکھ کر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلانا. یہ میں کہتی ہوں یہ مفت کے گناہ ہم اپنے جو ہم اتنے ججمنٹل مفت کے گناہ ڈال رہے ہیں. ہم ایک تو یہ ہوتا تھا نا پہلے کہ بھائی فلاں نے کوئی آپ کے ساتھ برا کر دیا تو ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے. آج معاملہ یہ ہے کہ جس کی نہ جان نہ پہچان، جو بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے، جس کو آپ صحیح سے نہیں جانتے ہیں، وہ مفت کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ آگے جا کے، کیونکہ دیکھیے جو بھی ہمارے آگے زندگی کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دانستہ یا نادانستہ کچھ ایسے کام کر کے چلے جاتے ہیں جو اگلے کے لیے ڈپریشن، انزائٹی، کسی بھی طرح کا سبب بن جاتا ہے. یہ اس سے پہلے تو بچیں، کیونکہ رسول نے یہ جو پیغام دیا ہے نا معراج میں وہ یہی دیا ہے. ہم کیریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. اب ہم انسٹاگرام جتنی بھی سوشل میڈیا پہ جی بالکل میں اسی طرف توجہ دینا. یوٹیوب پہ جو چینلز اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ وہ اگلوں پہ کوئی نہ کوئی لائن ایک کلک بیٹ بناتے ہیں اور کوئی بھی نیگیٹو بات کر دیں تو لوگ اچھا ہمارے یہاں لوگوں میں بھی تو ہے نا کہ ہم بھی نیگیٹو چیز زیادہ سنتے ہیں. جی بالکل. پازیٹیو چیزیں ہمیں سننا پسند نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ اپنی زندگی کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ ان معاملات سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں دوبارہ ایسا نہ ہو، تو کسی کو تکلیف دینے سے بچ جائیں. اگر آپ عبادات نہیں کر سکتے نا، دیکھیں آپ سے جو ہے نا نفلی عبادات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے نفل اتنے پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے. اللہ آپ سے یہ سوال ضرور کریں گے تم نے اس کی غیبت کیوں کی تھی، کیوں اس کا دل دکھایا، اس کو پریشان کیوں کیا، اس کی زمین پر کیوں حق اس کا جو تھا وہ اس کو کیوں سلب کر لیا. وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں حقوق العباد کو زیادہ دیکھوں گا. اللہ نہیں معاف کریں گے. بندے سے آپ جب تک معافی نہیں مانگ لیتے ہیں، اس کی بھرپائی نہیں کر دیتے ہیں نا، تب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو آج کی رات سب سے زیادہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا، رسول سے تعلق جوڑ لیجئے. درود شریف پڑھیے کہ یا نبی آپ نے مجھے، جیسا کہ ربیہ نے کہا کہ ہم شکر کریں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں میں ہمیں شامل کر دیا. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ انبیاء کی خواہش رہی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور ہم تو سمجھ لیں گے اللہ کا اتنا احسان کہ اس نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے ان کی محبت بھی ڈال دی، ان کی ولا بھی ہمیں ہمارے قلوب میں ڈال دی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج کی رات کوشش کریں، آپ نے جن کو ناراض کیا تو ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو معافی ضرور اللہ سے بھی مانگے اور کوشش کریں لوگوں کو سے بھی میسج کر دیں. یہ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں. ایک میسج کر دیں ٹائپ، میں نے فلاں دن تمہارا دل دکھا دیا تھا، پلیز مجھے اس میرے خیال سے اگر یہ میسج ہے تو یہ جو تسبیحات سے زیادہ بڑا یہ ہو جائے گا کہ آپ کسی کو میسج کر کے خود اگر براہ راست آپ سے معافی مانگیں. یہ وہ بھی نہیں ہے کہ سب کو سلیکٹ آل کر کے کر دیں، یہ بھی نہ کریں، پلیز ایسے کر دیں، نام لکھ دیں کہ وہ فلاں وقت جو میں نے دل دکھا دیا تھا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا میں جتنی بھی ویسے کالز آ رہی ہیں وہ سارے جیسے اگر وظائف کے والے سے پوچھیں کہ آج کے دن وظیفے کے لیے تو آپ نے درود بولا، درود شریف پڑھیں،
سب سے پہلے غسل ہے آج کی رات کا. اچھا. سب سے بہتر یہ کہ سب سے پہلے آج کی رات کے لیے غسل کیا جائے اور یہی نیت ہونی چاہیے کہ غسل شب 27 رجب یا عید مبعث اگر آپ کہہ رہے ہیں یا شب معراج کہہ رہے ہیں کرتی ہوں قربتاً اللہ یہ کریں. دوسری بات روزہ بہت متبرک ہے, بہت ضروری ہے, بلکہ امام نے خود سوال کیا اپنے ایک صحابی سے کہ تم نے 27ویں شب کا آج کے روزے کی نیت کی ہے, کل روزہ رکھنے والے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا اس سے پہلے کبھی روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں رکھا. اتنا بڑا جملہ جو فقط امام ہی بیان کر سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں ویل ہو تجھ پر, وائے ہو تجھ پر, یہ کیا کر دیا تو نے. جتنا آج کے روز کا روزہ جس شخص نے ترک کیا اس نے کیا کچھ ضائع کر دیا وہ صرف اللہ جانتا ہے. یعنی اس کا حساب کتاب جو آج کے روز کا روزہ ترک کر دے اس نے کیا کچھ کھو دیا, اس کا حساب کتاب انسان نہیں کر سکتا, صرف اللہ کے پاس ہے. پھر فرمایا یہاں آج کے دن کی 12 رکعتی ایک نماز ہے, بہت آسان نماز ہے, یعنی سمجھے 6 نماز آپ کو ادا کرنی ہے. آپ نے وہی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے. اچھا جو دوسری سورہ پڑھنی ہے وہ آپ کوئی طویل سورہ نہیں پڑھ سکتے, بلکہ سورہ محمد کے بعد سے کوئی بھی سورہ ناس تک کوئی بھی شارٹ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز مکمل کرنے کے بعد جو تسبیح ہے جناب سیدہ ہے اسے پڑھا جائے. بچوں کو تاکید کریں, جن بچوں کو ہذیان ہوتا ہے یعنی جو ADHD کے پیشنٹس ہیں, جو آٹزم کے پیشنٹس ہیں, جو بچے بھولتے بہت زیادہ ہیں, حتیٰ کہ روایت میں ملا ہے چونکہ یہ وہ رات ہے جو بھولنے والوں کے لیے نہیں ہے. اوکے. جیسا آپ کہا نا کہ تذکرہ کیا جائے اللہ کے ایام کا, یہ وہ دن ہے جو یاد دلانے والی شب ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کی یادداشت کم ہو یا جو بچے بہت زیادہ ضدی ہوں تو اگر آج کی رات مائیں ان کے سوتے وقت کان میں تقریباً 121 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور پھر آج سے لے کر جب تک انہیں بہتری محسوس نہیں ہوتی اگلی 27ویں شب تک کرتے رہیں. اور دس از ناٹ اے کامن ایشو. آج کل جو اینگر ایشوز ہیں نا ماں باپ کے, وہ گیمنگ, وہ سب شور شرابہ وہ بچوں میں جا رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو ADHD کی آج کی رات نا مینلی وہ 121 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جب بچہ سو جائے اس کے کان میں مسلسل ماں کرے. آپ کر ہی رہے نا اعمال تو کر لیجئے, اور بڑے مستند اعمال ہے, یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہم نے اپنی جانب سے روایات میں وارد ہوا ہے. پھر فرمایا آسمان سے سورج نے کسی بھی ایسی شے پر روشنی نہیں کی جو آج کے دن سے آج کی رات سے بہتر ہو. آپ دیکھیں سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے, اور میں امام صادق کی روایت آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا جب میں خود پڑھ رہی تھی, جب ہم دیکھیں جب قریب آتے ہیں نا اعمال تب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو میں لرزنے لگی ہوں. میں نے بولا اللہ اکبر, اس کو تو ہم نے بڑا ہی چھوٹا سا ایسے ہی رات جانا تھا, اور میں حیران رہ گئی سن کر. تو مین اعمال میں سے یہ اسپیشلی نماز 12 رکعت آپ نے نماز کی. اچھا وہ تو اتنی طویل بھی نہیں, وہ تو بڑا مختصر. 6 تو نماز 6 سمجھے تعداد. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پھر یہ 12 رکعت جو نماز ہے آپ نے, اور ساتھ میں نیت آپ نے ضرور کرنی ہے, اور اگر شب داری کی جائے تو وہ بھی بہت بہتر ہے. بلکہ کہا جاتا ہے سو لیا جائے. روایت میں یہ ہے کہ پہلے عشاء کے بعد آپ سو جائیں, پھر نصف شب اٹھیں جتنا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جنازے میں نے آپ کو کہا کہ فجر تک رہی, تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سو جائیں, مستحب یہ ہے کہ سو جائیں, اور پھر نصف شب میں بیدار ہوں, کیونکہ اعمال بہت زیادہ نہیں ہے. نصف شب میں بیدار ہوں اور پھر فجر تک بیدار رہیں, اور پھر بیداری کے عالم میں مانگے. اور روایت میں یہ جملے بھی آئے ہیں کہ جو اپنی ہر حاجت سے نا امید ہو جائے, اسے پتہ میری یہ والی تو پوری نہیں ہوتی, وہ آزمائے آج کے دن اللہ سے مانگ کر. اتنی خوبصورت شب ہے آج کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, میں چاہوں گی ذرا مریم نعت کا گانا ہوگا. صلی علی نبی صلی علی محمد. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. اور ایک پل میں ہزار عالم میں, ایک پل میں
عرش جانا میرے حضور کا ہے اور ہر زمانے کی آپ ہے رحمت ہر زمانے کی آپ ہے رحمت ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے اور جن پہ اتری ہے آیت تطہیر جن پہ اتری ہے آیت تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی درود پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں
سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جیتے رہیے. اور اس سے پہلے کیونکہ جو شو کے ختم ہونے کا ٹائم قریب ہو، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے ہم کچھ وظائف کے حوالے سے بات کریں. جیسے آپ نے ADHD کے حوالے سے بات کی کہ وہ لوگ جو کہ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ہمارے یوتھ کو، جوانوں کو، بچوں کو مسئلہ ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم کا ہی ہے. تو اس حوالے سے وظائف بتائیں. اچھا، لوگ بہت پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، جو ہمیشہ لوگوں کے ایک پیٹرن سوال بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں بچیوں کے اچھے بر کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے. تو کیا وظیفہ آج کی رات میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں تو ایک گزارش یہ ہے کہ باوضو رہیں، باوضو رہیں، اور آپ جب بھی اپنا رزق کا استعمال کریں تو بسم اللہ سے کریں اور اس پر اللہ کا شکر کریں ادا کھانے کے بعد. دوسرا ایک دعا ہے جسے ہم عام سمجھتے ہیں. اچھا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی خاص وظیفہ بتائیں. او بھائی، جو نبی علیہ السلام نے بتایا وہ بعد میں ہے، جو اللہ نے بتایا وہ پہلے ہے. تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں جو بات ارشاد فرمائی اور جس کو نبی علیہ السلام نے کہا صبح و شام ہر نماز کے ساتھ پڑھو، وہ وظیفہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں اور اس سے زیادہ جامع وظیفہ کوئی نہیں. تو ایک تو اس کو آپ حرز جا بنا لیں، یعنی پڑھتے رہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا. وہ وظیفہ یہ ہے کہ 2 کلمے ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان پر وہ بھاری ہوں گے اور وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے، دیگر سیاق کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی روایت موجود کہ یہ 2 کلمے آپ ان کو حرز جا بنائیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہیں، ایک تو یہ دیکھیے کہ درود شریف کی کثرت کیجیے. درود شریف جو آپ کو یاد ہو، یعنی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجیے. اس کے علاوہ کوئی درود شریف آپ کو یاد ہے؟ درود ایک ایسی چیز ہے، اور یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ درود شریف پڑھیں کسی بھی جائز مقصد کے لیے. دیر ہو سکتی ہے پر آپ کے عمل میں پھر رکاوٹ نہیں رہے گی. آپ یہ جو بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ اچھے رشتے دستیاب نہیں ہو رہے، تو وہ بچی بھی اور اس کے والدین بھی وہ یہ درود شریف کا وظیفہ شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایسا بہترین رشتہ عطا کرے گا کہ جو ان کا ہم کف ہو جائے گا. تو اس لیے آج رشتے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک رشتوں کی پریشانی ہوتی ہے اور جلدی میں ہم فوراً رشتہ کر دیتے ہیں اور پھر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ تفریق ہو جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ رشتہ جو درود شریف کی بنیاد پر آپ رکھیں گے اس میں بقائی بقا ہے، کیونکہ انسانیت کا پہلا رشتہ وہ جو جناب سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہے نا، اس وقت حق مار جو مقرر ہوا وہ کیا تھا؟ وہ پیسے تو نہیں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام تھا. تو اس لیے یہ درود و سلام آج اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. تو ایک تو اس جانب توجہ کیجیے، اور دوسری بات یہ کہ رات کے آخری پہر ایک تو مسجدوں میں ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کی اکثر مساجد میں اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے. مرد حضرات وہاں بھی شرکت کریں، خواتین کی جہاں جگہ ہو وہ بھی جائیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پابند سلاسل رکھنا ہے، وہ بھی جا سکتی ہیں، مساجد میں جگہ ہے، پردے کا انتظام ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے آخری پہر جب کہا گیا نا کہ روزہ رکھیں، تو روزہ رکھنے کے لیے تو آپ کو سحری کے وقت جاگنا پڑے گا. تو جب آپ اس وقت اٹھیں تو 2 رکعت
یہاں کہا گیا 12 رکعت، 12 پڑھ سکتے ہیں 12 پڑھیں، 22 پڑھ سکتے ہیں 22، 24، 26 جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں کم از کم، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے آپ تنہائی میں اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس وقت رب آپ کا جان رہا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور جب ہم دنیا میں کسی کے سامنے اگر میں عاجزی کروں تو وہ جو نہ دینے والا ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا بہت دے دیتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا شیشہ ہی توڑ دے گا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیشہ ور گداگر کو نہیں دینا چاہیے، اگر سگنل زیادہ بند ہو تو ہم فوراً دینے کو تیار ہو جاتے ہیں یار جان چھوٹ جائے. اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے جان چھڑاؤ، وہ کہتا آؤ مجھ سے مانگو، میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تو دینے کو تیار ہے، کہتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے مانگو. تو رات کے آخری پیر اٹھ کے، یہ مشکل کام ہے بستر کو چھوڑنا، اور خاص طور پر سردی میں. کراچی والوں کو تو اتنی نہیں محسوس ہو رہی، ذرا پنجاب جائیے تو پتہ لگے گا، لاہور اسلام آباد میں ابھی ہو کے آئے ہوں تو بہت سردی ہے، تو وہاں بستر چھوڑنا ذرا مشکل ہے، لیکن چھوڑ کے تو دیکھیے پھر رب کے انعامات کیسے اترتے ہیں، اس کا کرم کیسے نازل ہوتا ہے. تو یہ وظائف آپ کیجئے اور آگے بڑھیے. اور سب سے بڑی بات یہ نماز کی پابندی، یہ معراج کا تحفہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے ہماری معراج کس کو قرار دیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو اس نماز کو ادا کیجیے. صحیح. اور بھی جیسے انہوں نے بات کی کہ جو سگنل پہ کھڑا جو گداگر بھی ہے، مانگنے والا بھی ہے، وہ بھی بڑا سمجھدار ہے. اگر آپ وہ دیکھیں، آپ گاڑی میں اکیلے ہوں تو وہ ایک ٹائم تک ایفرٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے نا کہ ساتھ میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو باپ بیٹھا ہوا ہے تو فوراً پھر آپ کو ان کا صدقہ اور ود سے مانگنے لگ جاتا ہے کہ ان کے صدقے میں دے دو. تو اس رات میں وسیلے سے مانگنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو درود جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ خود ایک وسیلہ ہی ہو گیا حضور کے نام سے، ان کے اہل بیت کے نام سے. میں سمجھتا ہوں وظیفے سے بڑھ کر ہمیں پریکٹیکلی طور پہ نا شکر کی طرف آنے کی ضرورت ہے. روایت میں کہ قیامت میں ایک ندا آئے گی کہ این الحمادون، حماد کہاں ہیں؟ تو یقوم قوم، ایک قوم کھڑی ہوگی، لوگ کھڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا یہ حماد کون لوگ ہیں؟ تو آج آواز آئے گی کہ الذین یشکرون اللہ علی کل حال یا فی کل حال، کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہم اس پہ تو لگے ہوئے ہیں کہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ تنخواہ ہو جائے، 2 لاکھ میں شکر ادا کتنا کیا ہے آپ نے؟ اس پہ تو لگے ہوئے ہیں کہ ایک عام گاڑی سے BMW ہو جائے، تو جو پہلے 4 پہیے والی تو اس پہ شکر کتنا ادا کیا آپ نے؟ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک اولاد اور ہو جائے جو پہلے اللہ نے دیا ہے، اس پہ شکر کتنا کیا؟ قرآن کا قاعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں دگنا خود کر دوں گا. ورنہ یہ پیٹ کی جہنم جو ہے یہ تو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کوئی بھرنے والی نہیں ہے. تو کوشش کیجئے جو ہے اس پر شین سے شکر کرنے کے قائل بنے، شین سے شکوہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اور وسیلہ جب ہمارے سامنے موجود ہے ماہ رجب المرجب درمیان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی رحمت یقیناً موجود ہے. مانگنے والے کو ڈھنگ چاہیے، وہ تو دینے پر آمادہ ہے، ہم لینے والے بن جائیں. کیا پیاری آپ نے خود سے بات کی. اور کتنا ہمارے پاس وقت ہے کہ تاکہ میں دعا کی طرف جا سکوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی کیونکہ ہم وظیفوں کے بارے سے بات کریں اور ہم نے بچیوں کے بارے سے بات بھی کی، اور درود، اس میں تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا یہ آپ نے ابھی مینٹل ہیلتھ کے بارے سے بات کی، جو ADHD بچوں آپ نے ان کے بارے سے بات کی کہ ان کی بھی شفا، آج ان کی رات حرم میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی شفا دے. اس کے علاوہ آج کل وہ جو لوگ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کسی قسم کی بندش ہے، لوگ کہتے ہیں بری نظر سے کیسے بچا جا سکے. میں کہتی ہوں ذرا جادو کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں، پر یہ بری نظر سے کیسے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ آج کا مستند جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ جو آج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے ہوں گے، اس سے مستند وظیفہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. اس رات نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نارملی نہیں پڑھتے ہیں. تو آج کی رات کوشش کریں کہ یہ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لازم ملزوم کر لیں آج کی رات میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندش، رکاوٹیں، پریشانیاں، نظر بد، حسد، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ہم گانا گاتے ہیں نا کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، آج میں نے اتنی ترقی کر لی، اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. اور نبی نے بہت آسان سا وظیفہ بتایا آپ کو، کرنا چھوڑ دیں. سوشل میڈیا پہ ہم ہر چیز کا بار بار ڈھنڈورا جو پیٹتے ہیں. جی ہاں، اس سے کیونکہ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ برباد ہوتے ہیں، کتنی مشکلات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخر میں جو اموات ہوں گی وہ ہوں گی ہی نظر بد سے. یہ جو آخری دور ہے اس میں موت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نظر بد. اب نظر بد سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں، معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ سب سے آسان ہے، یہ سب کو ہی یاد ہوتا ہے. تو رات میں سوتے ہوئے 3 مرتبہ، اور اگر کوشش کریں تو سورہ اخلاص کو بھی ملا دیں، سورہ اخلاص پڑھیں.
سورۃ الفلق پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے، اچھے سے پوری باڈی پر دم کر لیں۔ بچوں کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے دم کرنا ہے ہاتھوں پر، بچوں کے بھی چہروں پر پھیر دیں، کانوں وغیرہ پر، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ اچھے سے بچوں کے بھی۔ اس سے نہ صرف آپ خود نظر بد سے محفوظ رہیں گے بلکہ آپ کی اولادیں بھی نظر۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہیں پھر بھی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ بھائی ڈیلی کرنا ہے اسے، ایک دن کا تو کام ایک نہیں ہے دن نا۔ کا کام نہیں ہے یہ۔ آپ کو لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں نکلی، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرے سر میں اچانک سے، میں بالکل ٹھیک تھی، اچانک سر میں درد شروع ہو گیا، میرے کام بگڑ رہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتا دیے ہیں۔ سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق، کوئی پیسے کوئی لگ رہے ہیں آپ کے کہ آپ مجھے خریدنا ہے؟ لیکن ہمارے لوگوں کو شاید عادت ہو کے نہیں کچھ یہ تو ہم سب کو پتا ہے، ارے بھائی تو اسی میں تو نجات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جس طرح کے لوگ ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں نئی چیز ملے، کوئی نئی چیز، کوئی نیا وظیفہ۔ ارے جو وظائف آپ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کے صرف اللہ کہنے میں بھی اتنی طاقت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ آپ کی نظر بندش سب ختم ہو جائے گی۔ اچھا حافظ صاحب، بڑی پیاری بات ہے بنی فانی سے اچھا ایک ایڈ کرا دیا، جو ہمارے مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم آج کی رات کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم کیا گفٹ بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے نا اپنے مرحومین کو بھیجے گئے ثواب کے لیے نا کچھ چیزوں کو، کچھ مقدار کو، کچھ اعمال کو نا بڑا محدود کر دیا ہے، جبکہ ائمہ سے روایت ملتی ہے کہ اگر تم کسی مومن کی طرف مسکرا کر دیکھو اور یہ نیت کرو کہ اس کا ثواب میں اپنے مرحومین کو دیتا ہوں، تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس مسکراہٹ کے صدقے میں تمہارے مرحوم سے عذاب اٹھا لے گا۔ حتیٰ کہ روایات ملتی ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو، تم نیت، ہم مثلا کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنے والدہ کی نیابت میں حج کروں گا، یا میں اپنی والدہ کی نیابت میں کربلا جاؤں گا، زیارت سے کربلا کروں گا، امام فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، اتنا خوبصورت عمل ہے، ہمیں بار بار ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم بھولنے والے ہیں اصل میں۔ فرمایا ایک کام کرو، رات میں سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ فرمایا ہم اکثر سنتے ہیں روایت کہ ہر شب جمعہ ہمارے والدین آتے ہیں، اور امام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دونوں ماں باپ آ کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں، حتیٰ کہ پورا دن گزر جاتا ہے، والدین کو بچے یاد نہیں کرتے، تو باپ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے یہ وہی بچے ہیں نا جن کے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ وہی بچے ہیں جنہیں ہم نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، آج دیکھو یہ ہمیں بھول گئے، اٹھو انہیں ہم یاد نہیں ہیں۔ ماں کہتی مجھے یقین ہے جب رات میں سونے لگے گا نا میں ضرور یاد آؤں گی۔ تو امام فرماتے ہیں جب رات میں سونے لگو تو یہ نیت کر کے سو کہ پروردگار عالم میں نے آج جو کچھ بھی اچھا عمل انجام دیا ہے جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، میں اسے اپنے والدہ تک، والد تک اور تمام مرحومین و مرحومات تک بخش دیتا ہوں، ان تک پہنچاتا ہوں۔ پھر فرمایا جب بھی کوئی عمل مثلاً کوئی بھی نیک کام کرنے لگو یہ کہو کہ میں اپنے والد و والدہ کی نیابت میں کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کی کمی نہیں ہے، تمہیں بھی ملے گا، ان سب کو بھی ملے گا۔ اور فرمایا حتیٰ کہ فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کو اور نہ جاننے والے نہ پہچانے جانے والے مرحومین و مرحومات کو اپنی ایام میں یاد کرتی ہے نا، امام صادق فرماتے ہیں اگر اس کا کوئی پڑھنے والا نہ ہوا میں روز مرگ کے وقت اس کی قبر میں آ کے میں اپنی زبان سے قرآن ادا کروں گا۔ یعنی ہمیں صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر واجب کر لینا چاہیے کہ جو بھی نیک کام کریں رات میں سونے سے پہلے پروردگار جس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے نا میں اس تک اس کا ثواب پہنچاتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تم ان کو یاد رکھو کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم نے اپنی زبان سے کلام خدا کہا، کیا ہوگا جب میری زبان کلام خدا کہے گی؟ تو کیا جی کہ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور فرمایا جب والدین دنیا سے چلے جائیں یہ تم پر حق ہے کہ تم جمعے کے دن جاؤ ان کی قبر کی زیارت کرو اور ان کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر ان کو سناؤ۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ جتنے سورہ یاسین شریف کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلند فرمائے گا صاحب قبر کے۔ تو یہ اپنے مرحومین کو اس طریقے سے یاد رکھیں، اور آپ وظیفے کا میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے دیتی ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن
سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے درمیان ایک ایسا نور روشن کرے گا جو زمین و آسمان کے درمیان پھیل جائے گا. اور فرمایا جو اگر دجال کا فتنہ بھی اگر آ گیا تو وہ اس سے محفوظ رہے گا. اور نظر بد کے لیے حضور اکثر علماء اور بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ سورہ قلم، سورہ ملک کے بعد آخری 3 آیات ہیں سورہ قلم کی، اس کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں. میں اپنے ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے لیکن اچانک اتنا شدید سر کا درد شروع ہوا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. لیکن بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا جب کبھی اس طرح کی کنڈیشن ہو تو آپ سورہ قلم پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 6 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جس طریقے سے آپ کو شدت محسوس ہو رہی ہے اس کو پڑھ کر دم کریں. ودن سیکنڈس اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. بے شک، اور وہ شفایات جو ہے وہ کرنے والی وہی پاک ہستی ہے. اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اور اپنے محبوب کے جو محبوب تھے ان کے صدقے میں ہماری تمام تر دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو پورا کرے اور کسی کو بھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللهم صل على